السلام علیکم، میں ہوں آرکیٹیکٹ گل اظہار اظہر فرام آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ آئی ایس پی ملتان فرام دا پلیٹفارم آف دا موونگ سینس. ٹوڈے دا ٹاپک از گرین ہاؤس ایگریکلچر اینڈ آرکیٹیکچر، اور آج ہمارے پاس جو مہمان موجود ہیں وہ بیسیکلی اسی فیلڈ میں ہی اسپیشلائزڈ ہیں. فرسٹ آف آل وی ہیو ڈاکٹر محمد سلطان. He is from BZU Multan. He is serving as an assistant professor in agriculture engineering department. So we have Dr. Engineer Muhammad Sultan. Assalamu alaikum, sir. How Walaikum are you? salam, madam. Alhamdulillah. And the second guest we have today, architect Alifia Taha. She is graduated from Karachi University, and now she is serving as a faculty member at ISP department, ISP Architecture department. So we have the other guest, Miss Alifia. Assalamu alaikum, ma'am. وعلیکم السلام. How are you? I'm fine. اوکے، سب سے پہلے ہم بات کریں گے گرین ہاؤس ایگریکلچر اور آرکیٹیکچر کے بارے میں. تو ہم سر محمد سلطان سے ہم اس کے بارے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمارے پاکستان کے اندر اربنائزیشن بہت انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور اربنائزیشن انکریز ہونے کی وجہ سے جو ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اندر کافی کمی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا ہمارے اوور آل انوائرمنٹ پہ اور ہمارے جو ٹوٹل ایکالوجی ہے اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے؟ تھینک یو میڈم، آپ نے انوائٹ کیا. ایکچولی یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کیا. آئی مسٹ سے دیٹ لائک لاسٹ فرام 1 to 2 decades in Pakistan, particularly urbanization is in peak, and even if we talk about the city where we are sitting here, Multan, so you can see that a lot of agriculture farms has been vanished, and اب حالات یہ ہیں کہ بالکل ہی ایگریکلچر کے اوپر کوئی سپورٹ نہیں ہے، اور آم کے باغ دیکھیں وہ ختم ہو گئے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم ایک نیچرل جو ڈیزاسٹر ہے کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی طرف جا رہے ہیں. مجھے یہ کہنا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹس ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو اچیو کرنے کے حوالے سے بھی، اس کے اندر پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، نیچرل ڈیزاسٹر کے حوالے سے، اس میں کوئی پاکستان کوئی اچھی نمبر پہ نہیں آتا، اور ہم ایک تھریٹ پہ کھڑے ہیں جس کی وجہ سے ہم کلائمیٹ چینج اور اس چیزوں سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، ہونے والے ہیں آئی مسٹ سے. اور اس حوالے سے پچھلے 1-2 دہائیوں میں جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اس کو کور اپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری سیویئر پرابلم ہو سکتی ہیں. تو سر، اگر ہم یہ بات کریں کہ جس طرح سے اگر ہمارا ایگریکلچرل لینڈ ہم کم کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارا تو بہت ہی کنونشنل موڈس کے اوپر زیادہ ہمارا انحصار تھا، تو اب کنونشنل موڈ سے ہم لوگ اگر کرنٹ سینیریو میں ہم آئیں اور ان دا کرنٹ ایرا ہم لوگ اس کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم اپنے ورٹیکل گارڈننگ جو ایک میتھڈ ہے اس کے تھرو ہم اسے کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. سو اس ٹائم جو ہمارے سولوشنز ہو سکتے ہیں وہ جو کنونشنل ایگریکلچر سے ہٹ کے جو ہمارے سولوشن ان کنونشنل جو ہے، نان کنونشنل جو ہے ایگریکلچر پریکٹسز وہ ہو سکتے ہیں. اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ گرین ہاؤس فارمنگ جو ہے ہمارے ہاں کوئی اتنی اس کی پریکٹس نہیں ہے، بیکاز آف دا لیک آف کنٹرول آف ٹیمپریچر اینڈ ہیومیڈیٹی ان پاکستان. دیر آر ناٹ سو مینی نان سیزنل ایگریکلچر پروڈکٹس آر گرون. سو اف وی ٹاک اباؤٹ فار ایگزامپل ایون اف وی ٹاک اباؤٹ اسٹرابری، سو آپ دیکھ لیں کہ وہ 20 سال سے پہلے ہم امپورٹ ہی کرتے رہے، لیکن پچھلے 20 سالوں میں وہ تقریباً ہم اپنے ملک کے لیے خود گرو کر رہے ہیں. اولیوز کو دیکھ لیں، اب ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے اولیو کی پروڈکشن جو ہے ملک کے اندر شروع کر دی ہے. دیٹ از اے گڈ سائنس. اینڈ ایون اف وی گو ان دا سیم وے وی کوڈ ہیو ورٹیکل گارڈننگ کانسیپٹ. آئی مین جہاں پہ ہمارے پاس اربنائزیشن ہے وہیں پہ کنسٹرکشن بھی ہے، تو اس کے ساتھ کیوں نہیں کہ ورٹیکل گارڈننگ ہے، جو ایگریکلچر کے جو ورٹیکل فارمنگ ہے، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لائی جا سکتی ہیں، جس سے اوبویسلی جو کلائمیٹ چینج کے پوائنٹ آف ویو کو بھی اسٹرینتھ ملتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ہم اپنا امپریشن جو ہے نیچرلی وہ بہتر کرنے کی کوشش میں کر سکتے ہیں. اور سر ایکچولی اس کے اندر جس طرح سے بھی آپ نے ایک ورٹیکل اسپیکٹ اس کا آپ نے ڈسکس کیا کہ اگر ہم لوگ ورٹیکل گارڈننگ کی طرف ہم لوگ اپنے آپ کو مولڈ کریں گے، ہم اس کو پرسو کرنا چاہ رہے ہیں. ان پنجاب وی ہیو ٹیمپریچر پیکس اینڈ دیز آر سم پرابلمس کہ میں اسپیسیفکلی ملتان کو نامینیٹ نہیں کروں گی، کیونکہ اوور آل انوائرمنٹل جو ڈپلیشن ہے اس کی وجہ سے ہمارے ڈفرینٹ سٹیز ہیں جن کے اوپر یہ افیکٹ ہو رہا ہے. اگر ہم لاہور میں، اسلام آباد کی اگین ہائٹ زیادہ ہے تو ٹیمپریچر ڈائریکٹ ہے، تو اگر ہم اس طرح کے انوائرمنٹ میں کچھ اس طرح سے بلڈنگ کریٹ کرنا چاہیں فار ورٹیکل گارڈننگ، ہاؤ کین وی پرسو اٹ؟
آئی تھنک اس میں جو سب سے بڑا ہمیں مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے اس کی ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کنٹرول کرنے کے لیے. اگر ہم اس کی ٹیمپریچر ہیومیڈیٹی کنٹرول کر لیں تو اس طرح کے پروڈکٹس ہم گرو کر سکتے ہیں جو بعد میں ورٹیکل فارمنگ اور ورٹیکل گارڈننگ کی طرف جا سکتی ہیں. لیکن ایشو از وٹ ایور دا ٹیکنالوجی وی ہیو سو فار ان پاکستان دیٹ از ناٹ سوٹیبل فار اکنامیکل production of that non-seasonal products. So we have to develop some sort of technologies, and in this regard our department in agriculture engineering at Bahauddin Zikri University from last few years, like we can say 5 to 6 years, is already working on there. Okay. So architecture, agriculture, climate change یہ connected ہیں. آئی مسٹ سے اگر ہم اس کو نائسلی ہارنس کر لیں, اس نیکسس کو کسی طریقے سے چلائیں اچھے طریقے سے, تو یہ ملک کو سولوشن پرووائڈ کر سکتا ہے. اوکے, اب ہم شفٹ کرتے ہیں اپنی دوسری گیسٹ کی طرف, مس علیفیہ. مس علیفیہ, میرے پاس آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے ہمارے انوائرمنٹ میں بھی بہت ہیپ ہیزرڈ چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اکارڈنگ ہمارا جو اوزون لیئر ڈپلیشن ہے وہ ہمارے آرکیٹیکچر پہ, ایگریکلچر پہ, یا اوور آل ہم سسٹینیبلٹی کی اگر آرکیٹیکچر میں آن اے وائڈر اسکیل بات کریں, وہ اس چیز کو کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے؟ اگر ہم سسٹینیبل آرکیٹیکچر کی بات کریں گل, تو یہ 3 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک ہوتا ہے اکنامک, دوسرا ہوتا ہے سوشل ایکویٹی, اور تیسرا انوائرمنٹل پروٹیکشن. اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کی بات کریں تو اوبیسلی ہم اوزون ڈپلیشن کے بارے میں بات کریں گے. اور اگر ہمیں اسے کیٹر کرنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں گرینری کو اپنی آرکیٹیکچر کے ساتھ کمبائن کرنا ہے. ابھی ایم ڈی اے نے بھی ایک رول پاس کیا ہے کہ آن ایوری 5 مرلاز یو نیڈ ٹو ڈو پلانٹنگ, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر اسی طریقے سے جیسے سر بات کر رہے تھے, اگر ہم اس کو اپنی ایلیویشنس پہ لے آئیں, ٹھیک ہے, تو اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری 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 امپورٹنٹ فار اس, اینڈ گوئنگ ٹو بی ویری یوزفل فار اس, بیکاز اس ایلیویشن کے ذریعے ہم اس گرینری کو اپنے بلٹ انوائرمنٹ کا ایک حصہ بنا رہے ہیں. جو اس کا حصہ بنے گا تو آٹومیٹکلی جو ہمارا گرین ہاؤس پروٹیکشن ہے اور جو ہماری اوزون ڈپلیشن ہے اس کے اوپر فرق آئے گا. Okay, so ma'am, actually I have a question that can you refer some building that is currently practicing this method of green facade treatment? اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پاس بہت ہی کم ایگزامپلس ہیں. اب وہ کیوں؟ بیکاز جیسے سر نے کہا کہ ہمیں وہ باہر سے ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اس کو کچھ کیا کہتے ہیں کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے ذریعے, یہ جیسے آپ نے کہا کہ پنجاب میں اور باقی علاقوں میں کافی زیادہ ہیٹ کا ایشو, جس کی وجہ سے ہمیں پلانٹ گرو کرنے میں یا اس طرح کی کوئی ایلیویشن کریٹ کرنے میں پرابلمز ہوتی ہیں, تو اگر کوئی اس طریقے سے ایگریکلچر یا کوئی اس طرح کی سائنس کریٹ ہو جائے جو ہمارے لیے انوائرمنٹ کنٹرول کر سکے, تو یا کچھ اس طریقے سے پلانٹس ہیں جیسے ہم باہر سے ہمیں ایکسپورٹ کرنے پڑتے, وہ ہمیں نہ کرنے پڑے اور ہم خود اس کو کیا کہتے ہیں گرو کریں, تو وہ آٹومیٹکلی ہماری انوائرمنٹ کا اور ہماری ایلیویشنس کا, ہماری بلڈنگس کا حصہ بن جائے گا, اور ہمارے لیے ایزی رہے گا اس کا ایکسیس. اوکے, اور میم آئی ہیو اندر کوشچن کہ اگر ہم لوگ گرین ہاؤس ایفیکٹ کی بات کریں کرنٹلی, تو وہ ہمارے آرکیٹیکچر کے اوپر نیگیٹو کس طرح سے امپیکٹ اس کا آ رہا ہے؟ نیگیٹو امپیکٹ اوبیسلی آ رہا ہے, بیکاز ہم جب اس کو اپنا حصہ نہیں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آٹومیٹکلی ایک تو ہماری استھیٹکلی ہمیں ایشوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو گرین از اے ویری استھیٹک ایلیمنٹ فار اس. دوسرا یہ کہ ہم اس بلڈنگ کو سسٹینیبل نہیں بنا پاتے. اوکے سر, آپ اس پوائنٹ کو تھوڑا ایلیبوریٹ اگر کر دیں کہ واٹ از گرین ہاؤس ایگریکلچر, اسپیسیفکلی دس ٹرمینالوجی. اوکے, سو ایکچولی میں پہلے تو میڈم کی بات کو ساتھ لے کے چلوں گا. میڈم یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ورٹیکل گارڈننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو سسٹینیبلٹی کا اسپیکٹ ہے دیٹ از سو امپورٹنٹ, اینڈ ان ٹرمز آف سسٹینیبلٹی اکنامک سسٹینیبلٹی از دا مین ایشو ان پرٹیکولرلی ان پاکستان. سو وٹ ایور دا پروڈکٹس وی گرو outside Pakistan that may or may not be useful for Pakistan. For example, جس ٹائم ورٹیکل گارڈننگ جتنے بھی کنٹریز دنیا میں جہاں پہ فیمس ہے وہ سارے کے سارے زیادہ تر ٹھنڈے ملک ہیں, اور پاکستان کی طرح کوئی بھی اتنا گرم ممالک کے اندر وہاں پہ یہ کانسیپٹ اس طریقے سے نہیں چل رہے. لیکن ہو سکتا ہے ہمارے ہاں کوئی اس طرح کے ایگریکلچر پروڈکٹس جو ہیں ہارٹیکلچر کراپس کہہ لیں آپ ان کو, کہ وہ گرو ہو سکتی ہیں جو ہمارے کلائمیٹ کے حوالے سے سوٹیبل ہوں, اور اگر ہم ان کو گرو کر لیں تو وہ یہاں کی جب ورٹیکل گارڈننگ کے کانسیپٹ کے اور گرین بلڈنگس کے حوالے سے ہم چلیں گے تو وہ وہاں پہ نہ صرف ایک سسٹینیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے بہتر ہوں گی, بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کی وہاں پہ گروتھ بہتر ہوگی اور اس کو مینیج کرنا اور باقی چیزیں دیکھنا آسان ہوگا. اس کو کرنے کے لیے ہمیں گرین ہاؤس ایگریکلچر کی طرف جانا ہوگا. بہت ساری ایسی کراپس جو ہیں, اور وہ اس ٹائم ہم کنونشنل کراپس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور باقی جو ایسی جو کیش کراپس ہیں وہ گرین ہاؤس میں گرو ہو سکتی ہیں. ہمارے ہاں
کوئی بہت زیادہ پریکٹسز نہیں ہو رہی گرین ہاؤس ایگریکلچر کی. اگر وہ پریکٹسز کو ہم الانگیٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی جو ہارٹیکلچر کراپس جو کہ ورٹیکل گارڈننگ اور فارمنگ کے حوالے سے امپورٹنٹ اگر وہ انکارپوریٹ کریں تو وہ ہمارا نہ صرف آرکیٹیکچر کے اندر ہمیں امپورٹنس دیں گی اور فائدہ دیں گی بلکہ جو کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں حد تک کسی حد تک سپورٹ کریں گی. اوکے سر, ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے آفٹر دا بریک. تھینک یو. Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. ویلکم بیک ٹو دا موونگ سینس. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے گرین ہاؤس ایگریکلچر کے بارے میں. اب ہم اپنی گفتگو کو اس ٹاپک سے ذرا آگے بڑھاتے ہیں, تو ہم جاتے ہیں سر ڈاکٹر محمد سلطان کی جانب. سر, اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا جو ابھی ہم لوگ ایگریکلچر کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹیکنالوجی وائز, جس طرح سے ہم لوگوں نے پہلے ٹیکنیکس کو ڈسکس کیا, کیا گورنمنٹ اس سارے معاملے میں سپورٹ کر رہی ہے یا ان کی طرف سے کیا پالیسیز ہیں جو ایگریکلچر کے بارے میں مل رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں گورنمنٹ کچھ حصوں میں تو بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اور کچھ حصے ایسے ہیں جو شاید سپورٹ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہو رہی. فار ایگزامپل واٹر مینجمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک بڑا انیشیٹو ہے, اس حوالے سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ ہر ایگریکلچر لینڈ پہ جو گڈ کوالٹی اریگیشن واٹر وہ پرووائڈ کیا جا سکتے. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈرپ اریگیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں, کیونکہ ورٹیکل فارمنگ یا ورٹیکل گارڈننگ کے حوالے سے بات کریں تو اگین دس از گوئنگ ٹو بی دا ڈرپ اریگیشن ایٹ دا اینڈ. تو لیکن اگر ہم لینڈ کے حوالے سے بات کریں, کنونشنل فارمنگ ڈرپ ہے, اسپرنکلر اریگیشن کے حوالے سے اس کے اندر بھی گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے اور اس کے اندر سبسڈی بھی دے رہی ہے. اسی طریقے سے لیزر لینڈ لیولنگ میں بھی سپورٹ کر رہی ہے, سولر واٹر پمپنگ پہ بھی سپورٹ کر رہی ہے. سپورٹ تو ہے, لیکن اگر ہم بات کریں گرین ہاؤس کی تو گرین ہاؤس پہ کوئی ایز سچ سپورٹ نظر نہیں آتی گورنمنٹ کی. تو بڑے پروجیکٹ تو نہیں ہیں اس کے حوالے سے, چھوٹے موٹے کوئی ہوں تو اس حساب سے میں کہہ نہیں سکتا, لیکن زیادہ سپورٹ نہیں ہے. اور سر اگر لوکل انڈسٹری کی ہم اس ریفرنس پہ بات کریں تو وہ اس میں اپنا کتنا رول پلے کریے؟ کیا وہ خود سے ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہ رہی ہے کہ ہم لوگ تھوڑے ماڈرن اور ان کنونشنل موڈ سے ہٹ کے ہم لوگ تھوڑا ماڈرن موڈس کی طرف ٹرانسفر ہو ان ایگریکلچر؟ یس, لوکل انڈسٹری کی کیپیسٹی کم ہے لیکن دے آر پوٹنگ دیئر بیسٹ, اور جو کچھ اویلیبل ہے ریسورسز کے اندر وہ اس کے اندر میکسیمم کر رہے ہیں, اور زیادہ تر جو ہے لوکل انڈسٹری ہی سپورٹ کر رہی ہے. آلدو ایون ٹریکٹرز کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی پاکستان کے اندر ہی اسمبل ہو رہے ہیں, لیکن ہم بات کریں تو امپلیمنٹس کی وہ بھی پاکستان میں بن رہے ہیں. بہت کم ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں, آلدو کی ضرورت بھی ہے, بعض اوقات کہیں پہ وہ آنے کی ضرورت ہے. انڈسٹری تو سپورٹ کر رہی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر, گورنمنٹ کی سپورٹ ریلیٹیولی کم ہے ایکوپمنٹس کے ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے, لیکن وہ شاید اتنی انف نہ ہو. اگر ہم بات کریں ورٹیکل گارڈننگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ اتنی نہیں ہے. ہماری انڈسٹری کوئی زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی ورٹیکل گارڈننگ کو. اس کی وجہ سے اگر ہم ورٹیکل گارڈننگ کی طرف سے آرکیٹیکچر کے کانسیپٹ کو چلاتے بھی ہیں ساتھ میں تو وہ مے بی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ مچ. یس, ایکچولی مائی پوائنٹ از دیٹ کہ اگر ہماری گورنمنٹ اس طرح کی پالیسیز ڈیولپ ہی نہیں کر رہی کہ جو فائنینشلی اگر سپورٹ کم ہے, تو obviously we want the big structures for the vertical farming. اور وہ جو بگ اسٹرکچرز ہیں سر وہ کیا کہتے ہیں کافی ایکسپینسو ہے. تو جب اتنا ایکسپینسو ہوگا تو آبویسلی سوسائٹی اس کو سپورٹ نہیں کر سکے گی. اگر ہم سوسائٹی کی بات کریں تو ہمیں ہر چیز اسمال اسکیل سے شروع کرنی چاہیے. اگر ہم گرین ہاؤسز ایگریکلچر کی بھی بات کرتے ہیں, ہم ان فارمنگ کی بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک اس کو اسمال اسکیل پہ پہلے لے کر چلیں. ہمارے جو پلانز ہیں, ہمارے جو 5 مرلے کے 10 مرلے کے جو ہمارے گھر ہیں, اگر ہم اس میں اسمال پرسنٹیج
बुक कर दें कि ये हमारी क्या कहते हैं इन फार्मिंग होगी, क्या कहते हैं हम इस एग्रीकल्चर ग्रो करेंगे जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और क्या कहते हैं हमारे आर्किटेक्चर, ग्रीन हाउस हर चीज़ को सपोर्ट करता है. क्या कोई अगर इस डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई इस जो आप अभी हमें एक रूल बता रही हैं, क्या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है, अगर हम लाइक देखा ग्रीन आर्किटेक्चर को ज़्यादा जी, जी. इन्हेंस करने के अगर लिए? देखा जाए तो अभी एमडीए ने एक लॉ तो पास किया, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि हर 5 मरले पे एक प्लांट लगाना ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक हमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी इस तरीके की हेल्प चाहिएंगी कि लोगों को इन हाउ करे, बिकॉज यहाँ पर मसला सबसे पहला यही है कि लोगों को पता नहीं है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है. वी हैव टू क्रिएट अवेयरनेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म. जैसे आपने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हम लोगों को बताएं कि हाउ आर्किटेक्चर एंड ग्रीनरी कैन गो हैंड टू हैंड. और इसी तरीके से एग्रीकल्चर भी क्या कहते हैं आप सर, कि एग्रीकल्चर भी शुड गो हैंड टू हैंड विद आर्किटेक्चर, बिकॉज इट इज ऑल ग्रीन एंड बिल्ड एरिया. और इट विल बी सस्टेनेबल. Yeah, and it will create a sustainable living, Yeah. which is very important for us. ओके ओके. तो सर अब आप इसके बारे में बताएं हमें कि जो कंट्रोल एग्रीकल्चर पे जिस तरह से हम लोगों ने बात की, क्या अब हम हमारे पास फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो क्या हमारे पास इस तरह के अभी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं कि हम उसको और इन्हेंस कर सकें इन फ्यूचर? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है. मैं समझता हूँ जो इस टाइम हमारी कैपेसिटी है वो नॉन सीजनल एग्रीकल्चर को उस तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही. गवर्नमेंट के कोई डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स उसमें हवाले से नहीं है, लेकिन हो सकता है, इजीली हो सकता है. लेकिन अगर हम बात करें उससे कि ऑलिव की या स्ट्रॉबेरीज़ की, ये चीज़ें वो हैं जो 20-30 साल पहले पाकिस्तान में नहीं होती थी लेकिन अब हो रही हैं. क्वेश्चन ये है कि पहले क्यों नहीं हुई. नॉन सीजनल एग्रीकल्चर जो है उसका स्कोप है, कैश क्रॉप्स जो है उसकी तरफ हम जा सकते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं होगी एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ वर्टिकल एग्रीकल्चर या वर्टिकल फार्मिंग या वर्टिकल गार्डनिंग, आप जो भी नाम उसको दें, उसके अंदर ये वर्क नहीं करने वाला. वजह क्लीन एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स आए जिसमें सोलर पैनल्स के हवाले से उन्होंने सब्सिडीज़ दी और लोग सोलर पैनल लगाते हैं. उसके बाद एक्स्ट्रा एनर्जी जो है अगर वो ग्रिड में सप्लाई करते हैं तो नेट मीटरिंग के कॉन्सेप्ट के थ्रू उनको बेनिफिट मिलता है. अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पाकिस्तान का एक लैंड होल्डर हूँ, अगर मैं ग्रीन बिल्डिंग्स की तरफ जाऊँ, वर्टिकल गार्डनिंग की तरफ जाऊँ, तो गवर्नमेंट का क्या इंसेंटिव है, ऑल्दो दैट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज, उसके हवाले से भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑक्सीजन के हवाले से भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, नेचुरल डिज़ास्टर से बचा रहा है हमें. लेकिन अगेन गवर्नमेंट की तरफ से उसमें कोई सपोर्ट नहीं है. हालांकि चाहे वो यही कहें कि अगर इतना हिस्सा मतलब अगर हम कर लेते हैं इसको वर्टिकल गार्डनिंग कर लेते हैं, उससे कोई आर्किटेक्चर के अंदर कोई रिलैक्सेशन मिल जाए हमें, उसके फंड्स जो हम पे करते हैं, उस तरह की कोई है नहीं है सच ना. और सर जिस तरह से अभी आपका ताल्लुक एकेडेमिया से, आप करंटली एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्व कर रहे हैं, तो क्या हमारी लैब्स के अंदर इस तरह से प्रैक्टिसेस या हमारे एकेडेमिया में इस स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी की यूटिलाइजेशन का एक पार्ट स्पेसिफाई किया जा रहा है फॉर द फ्यूचर? That is another important question. I must say that like I was in Canada and I have been known that from years that Canada is doing so good in vertical gardening, and we are trying to develop such kind of things in Pakistan which is not that easy actually. Academia के point of view से हमारे syllabus और curriculum are not that much I mean modern, even though के masters और PhD program में इस तरह की research हो रही हैं, लेकिन again vertical गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम नॉट श्योर आई हैव सीन एनी ऑफ द थीसिस इवन इन मास्टर और पीएचडी वेदर इट इज़ फ्रॉम द आर्किटेक्चर साइड और इट इज़ फ्रॉम द एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर साइड. सो दैट इज़ काइंड ऑफ न्यू थिंग. अनलेस के गवर्नमेंट उसके अंदर सपोर्ट करे और उसके अंदर इन्वॉल्व हो, तब तक ये इस पे चलना मुश्किल है. और लोगों में अवेयरनेस उस तरीके से नहीं है. तो लोग तो यहाँ नक्शा अप्रूव कराने के पैसा नहीं देना चाहते. तो आपको क्या समझते हैं स्मॉल लैंड होल्डर्स का तो यही हालात. हाँ, हम बात कर सकते हैं बिग लैंड होल्डर्स की तरफ से, कमर्शलाइज बिल्डिंग की तरफ से, तो इवन गवर्नमेंट की जो कमर्शलाइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी इस तरीके से चीज़ें नज़र में नहीं आती. जी अच्छा सर, अगर अभी जो हमारा ज़रात के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में बात करें, हमारा इन्हसार जो ज़्यादा हम डिपेंडेंसी है वो हमारी इसी पे है कि हम लोग इंपोर्ट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को कैप्चर कर रहे हैं. तो अब अभी अगर हम इंपोर्ट्स के रेफरेंस में बात करें, ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी और जो भी हम लोकल लेवल पे देखें हमारे या नेशनल लेवल पे देखें, तो वो इतनी सपोर्टिव नहीं है हमारे लिए. हम लोग माजी में भी ये सब कुछ कर रहे थे, क्या अब फ्यूचर में भी हम इसी पे रहेंगे या हम लोग इसी तरह अगर इसी तरह चलते जाएंगे तो क्या हमारी इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्रीकल्चर के रेफरेंस में ज़्यादा प्रोमिनेंट था, तो क्या उसका कहाँ स्टैंड करेगा पाकिस्तान? देखिए इस टाइम
بڑے عرصے سے پاکستان کی جو اکانومی ایگریکلچر پہ بیس کرتی رہی ہے. مور دین 20% آف دا جی ڈی پی کمنگ فرام دا ایگریکلچر سائڈ. بٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم اس ٹائم ڈالر 175 کے قریب پہنچ چکا ہے, اگر ہم اسی طریقے سے بیسک چیزوں کے اندر بھی امپورٹس کی طرف آ جاتے ہیں تو دیٹ ڈالر از گوئنگ ٹو بی مور دین 200 ایون سم ڈیز. سو وی ہیو ٹو ہیو ریلائی آن آور اون ریسورسز. وی ہیو ٹو اسٹارٹ نان سیزنل ایگریکلچر پریکٹسز ان گرین ہاؤس, ویدر اٹ از فار دا فوڈ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو, ویدر اٹ از فار دا ہارٹیکلچر پوائنٹ آف ویو, اور اٹ از فار دا ورٹیکل گارڈننگ پوائنٹ آف ویو. اس کے اندر گورنمنٹ کو پروجیکٹس لانے کی ضرورت ہے, اکیڈمیا کو اس میں بڑھ کے ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں میں اویئرنیس کی ضرورت ہے. ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ جس طرح سے ہیں وہ اس چیز کو لے کے چلیں, گورنمنٹ اس چیز کو لے کے چلے. اس کے اوپر اس سے زیادہ پروگرام ہونے چاہیے کہ کیوں وائی ناٹ ان پاکستان ورٹیکل گارڈننگ از ناٹ دیٹ فیمس. I mean, we are struggling from the natural disaster point of view, climate change point of view. We have to adopt each and every option which could benefit our agriculture, our climate and our country as well. اوکے سر. مزید میم علیفیہ آپ اگر اس میں کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کہ ہمیں سب کو ساتھ مل کر کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشنس میں کام کرنا ہوگا. ایون اکیڈمیا کیا کہتے ہیں آپ کے جو لاز بنانے والے ہیں, جو ہم جو بیسک جو پلانز اپروو کرتے ہیں, اگر وہ پلان اپروو ہی نہ کرے کہ اگر اس میں فارمنگ کا حصہ نہیں ہے, کوئی گرینری پارٹ نہیں ہے, وی آر گوئنگ ٹو اپروو دیٹ پلان. تو اگر ہم گورنمنٹ کو اور سوشل جو لوگ ہیں سب کو مل کر اگر اس سچویشن سے ہم کام کریں گے تو وی آر گوئنگ ٹو اچیو اٹ. اور یہ کہ ہم لوگ کس طرح سے اوبویسلی آرکیٹیکچر اور ایگریکلچر کا جس طرح سے سر نے بتایا بہت ہی قریبی ریلیشن ہے, اس کو ہم کس طرح سے بہتر طریقے سے آگے فیوچر میں لے کے چل سکتے ہیں. جی. سو دس واز اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو سر سلطان اینڈ تھینک یو میم علیفیہ. تھینک یو فار ہیونگ اس. آج جو ہم لوگوں نے ٹاپک ڈسکس کیا دیٹ واز گرین ہاؤس ایگریکلچر اینڈ دا ریلیشن ود دا آرکیٹیکچر. سو دس واز اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو.